یہ جو مکھی ہے نا، یہ والی مکھی دیکھ رہی ہے، اس کو میں نے پانی سے نکال کے اس میں ڈالا. یہ پانی میں ڈوبی پڑی تھی. اگر میں نہ آتا، یعنی کہ اللہ مجھے نہ لاتا اور مجھے یہ نظر نہیں آتی، تو یہ پانی میں ڈوب کے مر جاتی. جس طرح پہلے بہت ساری مکھیاں مر گئی. اب یہ پانی سے نکلی ہے، یہاں پڑی رہی، تھوڑی سی دیر پڑی رہی ہے، 1 منٹ ایک دو منٹ ہوئے ہوں گے ابھی مشکل سے. اور اب یہ اپنے ہاتھ پیر صاف کر رہی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اڑ بھی جائے گی. لیکن یہاں پر ایک چیز ہے، میں نے سوچا ایک ویڈیو بناؤں اور ڈیفینیٹلی اس کو ریکارڈ پہ لوں، منظر پہ لوں. لوگ وی لوگ بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، میں تو اللہ واحد القہار کے کارنامے بتاتا ہوں. اور غیر مسلموں کو پتہ ہی ہے کہ میں کس طرح سے کام کرتا ہوں. بہرحال جو لوگ میرے چینل دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں. اب یہ جو مکھی ہے، یہ پانی میں ڈوب کے مری نہیں تھی. تو میں نے تو اس کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کہی کہ کوئی زندہ ہوگی یا کیا ہوگا، ایسا ویسا کچھ نہیں. یہ اپنی کنڈیشن میں اوکے ہے، اس کو کوئی ایشو نہیں ہے، بے ہوش بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کب سے پڑی ہو، مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ جیسی بھی کنڈیشن کی تھی، بہرحال اب سامنے جو بھی کچھ ہے، کتنی دیر میں اڑتی ہے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ماضی کے اندر کیسز کے اندر ایسی مکھیاں بھی تھیں جو پانی میں ڈوب کے مر گئی. ٹھیک ہے، اور ڈوب کے مر گئیں، اس وقت تک مری رہیں جب تک کہ میں نے انہیں زندہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اور جب میں نے زندہ کرنے کی کوشش کی تو کچھ کیسز میں اور کچھ ایسی ویڈیوز میں جہاں پہ میں نے غیر مسلموں کے جھوٹے خداؤں کو چیلنج کیا اور دکھانا چاہا، وہاں اللہ نے مردوں کو بھی زندہ کیا. اور ایسی بہت سے کیسز رہے یا ایسی ویڈیوز بھی رہیں جہاں پہ میں نے کوشش بھی کی، تب بھی مردہ زندہ نہیں ہوا. وہ ساری نشانیاں اللہ کے حکم سے پیش آئیں، اور اللہ ہی نے یہ دکھایا کہ وہ جب چاہے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. اللہ نے زندہ کیا تھا، میں نے نہیں. میں صرف کوشش کرتا ہوں. آگے سمجھ میں. سائنس والے کہتے ہیں، سائنس کی اسٹڈی کرنے والے، فزکس کے لاس کو پڑھنے والے، وہ کہتے ہیں مکھی پانی میں ڈوبتی ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کے اڑ جاتی ہے. ارے بھائی، میں نے دکھا دیا ثبوتوں پہ، میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں، دیکھ لو یوٹیوب چینل پہ، لیجنڈ محمد ذیشان ارشد، کہ پانی میں ڈوب کے مکھیاں مر جاتی ہیں. بے ہوش نہیں ہوتی، مر جاتی ہے، ڈیڈ ہو جاتی ہے پوری. پھر وہ ایسے ہل نہیں سکتی. اور جو زندہ ہوتی ہے نا، ان پر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی حرکت میں آ کے خود ہی چلنا پھرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اپنے آپ کو صفائی کر کے، ستھرائی کر کے، جو کہ یہ کر رہی ہے سب کچھ سامنے ہے نا. مطلب میں اس میں کیا بولوں، واٹ شوڈ آئی اسپیک اباؤٹ دس. سب کچھ سامنے ہی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو ہوتا کیا، نیچرلی ہو رہا ہے نا، نیچرلی ہو رہا ہے نا، ہوتا رہے گا پھر جو ہو رہا ہے. ہم تو ویڈیو فوٹیج لے کے کھڑے ہوئے ہیں اپنے اللہ کے فضل سے، ریکارڈنگ کر رہے ہیں. بڑے خوبصورت منظر دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ، جب تک یہ اپنا بھائی اڑ نہ جانا کہ تم اس چکر میں. ٹھیک ہے، ویسے ٹھیک ہے. اب بڑا خوبصورت منظر چل رہا. ہاں 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 ہاں، کیا لائن بنائی ہوئی ہے اللہ نے آسمان پہ، وہ دیکھنا ذرا کیسی لائن جا رہی ہے. وہ والی لائن بڑی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں، بڑے دیر سے لائن 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 لائن. اور منظر بھی خوبصورت سا ہوا ہے، وہ دیکھو. اللہ اکبر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو لاہور سٹی ہے نا، سارا جب سے میں آیا ہوں، ابھی یہ دسمبر 13 ہو گئی ہے، نومبر 19، ہاں 18 19 20، یہ ڈیٹ تھی جن وقتوں میں نے کراچی سٹی سے لاہور شہر کی طرف روانگی کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی. 19 نومبر، 20 نومبر، اور تب سے لے کے آج 13 دسمبر ہے، اور یہ دسمبر کمپلیٹ ہونے والا ہے. اب تک اس اسموک کا نام و نشان مجھے نظر نہیں آیا لاہور میں، مجھے نظر نہیں آیا. اگر اللہ نے کہیں پہ اسموک چلا دیا تو اس کی مرضی، لیکن مجھے نظر نہیں آیا. اور میں نے ثبوت ڈالے ہوئے ہیں. اتنا بڑا معجزہ ہوا ہے، اور میڈیا والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ یہ ہوا کیوں، کس کی وجہ سے ہوا، کس کے آنے پر ہوا. اب لیجنڈ لاہور سٹی آ گیا، پھر تو کچھ ہونا ہی تھا نا اللہ کے حکم سے. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ کوئی چھوٹا موٹا میریکل نہیں ہوا. میں جولائی کے اینڈ پہ 25 جولائی 2024 کراچی سٹی گیا تھا اللہ کے فضل سے. اور اس سے پہلے جولائی کا مہینہ پورا، اور اس سے پہلے کا جون کا پورا مہینہ، جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر، استغفر اللہ، پھر سے سن لو، جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر، 6 اور 1 7، 7 مہینے کنٹینیوسلی میریکل پہ میریکل پہ میریکل پہ میریکل پہ میریکل پہ، منتھ ٹو منتھ ٹو منتھ ٹو منتھ ٹو منتھ. جون 2024 لاہور سٹی میں بارش بند کروانے کا، بارش آن کروانے کا، بارش کروانے کا، موسم تبدیل کرنے کا معجزہ 1 مہینے تک کا. بند کروا دی تھی بارش.
ٹھیک ہے. پھر اللہ کے فضل سے نشانیوں کے ساتھ بارشیں ہوئی, جتنی اللہ نے چاہا اتنی, اور میرے سر پہ اللہ کے دستخط کے ساتھ ہوئی. جولائی 2024 لاہور سٹی میں بارش آن ہوئی, اور اس کے بعد دھڑا دھڑ پورے مہینے میں اتنی بارش ہوئی کہ جون والا ریکارڈ ہی لوگ بول گئے ہوں گے کہ ہوا کیا. میرے ثبوت ہیں اس پر بھی. اور جولائی کے اینڈ پر میں کراچی پہنچ جاتا ہوں. پھر کراچی میں دھڑا دھڑ بارش کے سین ہوتے ہیں کیمرے کے ساتھ. لیکن جولائی ختم ہوتی ہے اگست, کراچی سٹی میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اللہ کے فضل سے, اللہ کی مدد سے, وہ ایک الگ. پھر اس کے بعد ستمبر میں پھر کراچی سٹی میں بارش بند کرائی. اللہ اکبر, اللہ نے پورے کراچی سٹی کے ساتھ جو کیا. پھر اکتوبر شروع ہوتا ہے, پھر کراچی سٹی کے اوپر گرمی کا میریکل ڈیمونسٹریٹ ہوتا ہے. گرمی, اور ایسی گرمی کہ 57 سالہ ریکارڈ ہی ٹوٹ جاتا ہے کراچی کا. اللہ اکبر. اور پھر نومبر شروع ہوتا ہے, پھر سردی بڑھاتی جاتی ہے, سردی آن کروا دی. پھر سردی ہوئی, سردی ایسی بڑھی, اتنی بڑھی جب تک لیجنڈ تھا اتنی بڑھ گیا. اور اس کے بعد لیجنڈ کراچی سے نکلتا ہے, اور جب پتہ لگتا ہے لاہور سٹی پہ حملہ ہوا اسموک کا, اور حالت بگڑ چکی ہے, پابندیاں لگ رہی ہیں, کالج اسکول بند ہو رہے ہیں, یہ بند ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ڈھماکہ, یہ ادھر سے لیجنڈ نکلتا ہے. نکلتا بھی نہیں ہے ابھی تو, صرف تیاری کے ساتھ بس نکلنے کے قریب ہی تھا, اور لاہور شہر کا اسموک میں تبدیلی ہونا شروع ہوتی ہے. اور لیجنڈ کراچی سے لاہور میں انٹری مارتا ہے, تو اسموک غائب اللہ کے حکم سے. نومبر, اور اب دسمبر 13 2024, 7 مہینے تک کے میریکلز کے مہینے چل رہے ہیں. کانوں کان خبر نہیں میڈیا والوں کو. لیجنڈ آف اللہ واحد القہار کے لیے اللہ واحد القہار نے کیا ہے. تاریخ انسانی میں ایسا کارنامہ کرنے والا اب تک کوئی بندہ نہیں آیا. ٹھیک ہے, اور اس میں میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے, یہ تو میرے رب کا کمال ہے کہ وہ یہ دکھا رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کے لیے کیا کیا کر چکا ہے. اب اس کو تم جھٹلانا بھی چاہو تو کیا کرو گے؟ ثبوت تو میرے پاس ہے نا, ثبوت تو میں نے ڈالے نا یوٹیوب پر, ثبوت تو میں نے ڈالے میڈیا کے ثبوتوں کے ساتھ, میڈیا کی ایویڈنسز کے ساتھ. تم لوگ میرا کیا بگاڑو گے؟ پر تمہیں سوچنا چاہیے کہ میری کوئی دشمنی تو ہے نہیں بھائی, سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں انسانوں میں. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ جتنے میرے انسانی بھائی ہیں, ہندو, عیسائی, یہودی, سکھ, پارسی, قادیانی, شیعہ وغیرہ جو بھی ہیں, جنہیں ان کے ماں باپ نے, ٹیچرز نے, مذہبی روحانی پیشواؤں نے جھوٹے مذہب پہ لگا دیا, تم سارے کے سارے اب چھوڑ دو ان مذہب کو اور سنی مسلم بن جاؤ, قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرنے والا. ٹھیک ہے, وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو مسلمانوں میں فرقے ہیں نا, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں مسلمان بن جاؤ اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرو, بس سنی مسلم ہو گئے. جو سنت پہ عمل کرتا ہے وہی سنی مسلم ہے, اور جو سنت پہ عمل کرے گا ڈیفینیٹلی اس کو قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فالو کر سکتا ہے جو صحیح سے قرآن پہ عمل کر سکے. اور ان کو جو فالو کرے گا وہ آٹومیٹکلی قرآن پہ ہی عمل کر رہا ہوگا, کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن ہی تھے. ان کے جو عمل تھے وہ قرآن کے مطابق ہی تھے, قرآن سے ہٹ کے نہیں تھے. تو اٹس اے سمپل تھنگ یار, کہ اسلام کی دعوت دے رہا ہوں, اسلام کی طرف بلا رہا ہوں, ختم ہو گئی بات, خلاص. ارے بڑی دیر ہو گئی, مکھی صاحبہ اڑ کے ہی نہیں گئی ابھی تک. ہماری باتیں چل رہی ہیں, آپ کیا کر رہی ہیں یہاں پہ؟ اب تو 10 منٹ ہونے والے ہیں. کیا وہ جانا نہیں ہے گھر پہ؟ کیا ہوا چھوڑا؟ ابھی تک صفائی چل رہی ہے کیا؟ ارے دکھاؤ نا جا کے ان کو. ارے اللہ کے حکم سے اڑتی. ارے بھیا ابھی تو پورا جملہ نہیں ہوا تھا, مکھی اڑ گئی. تو ویٹ کس کا کر رہی تھی, ہماری اجازت کا یا انگلی ٹچ ہونے کا؟ اللہ اکبر. بھائی دیکھو میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے تو انگلی ٹچ کی ہے, وہ اڑ گئی. اب یہ میرے ٹچ کرنے سے اس کو اڑنے کی طاقت ملی یا نہیں, مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اڑی نہیں تھی اس سے پہلے. کب سے بیٹھی نہیں, میرا لیکچر ختم ہونے کو آ گیا, یہ 9 منٹ ہونے والے ہیں, یہ 1 منٹ باقی ہے, اس لیے 10 منٹ پورا کریں گے. ڈویل کیمرہ 10 منٹ کا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے فضل سے ہے, ایک نشانی ہے کہ مکھی گئی, دیکھو سامنے اڑ کے گئی نا, تو زندہ تھی تو گئی نا. لیکن اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی میں اڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی یا باقی تھی, کیونکہ میں نے انگلی ٹچ کی ہے تو وہ اڑ گئی. اس سے پہلے بیٹھی نہیں. مکھی کہاں بیٹھتی ہے اتنی دیر, وہ دوڑ کے بھاگ جاتی ہے. بہرحال ہم اس پہ کچھ حتمی رائے نہیں دے سکتے. ہو سکتا ہے وہ میری ٹچ کرنے کی وجہ سے اڑ گئی, اور ہو سکتا ہے وہ میرے انتظار ہی کر رہی ہو کہ اللہ کے حکم سے اڑے گی, لیکن میرے ٹچ کرنے کے بعد. ہو سکتا ہے اللہ یہ دکھانا ہی چاہتا ہوں کہ تو ٹچ کرے گا تو جائے گی, اس سے پہلے ہی یہاں سے جا نہیں سکتی. خیر جو بھی ہے, اس کے ہم اندر ڈیٹیل میں نہیں آتے. یار یہ چکر کیا ہے, مجھے جہاز تو نظر آ نہیں رہا, ایک کے بعد دوسری لائن بھی آ گئی اس سے پہلے کہ ختم ہو. یار یہ کیا چکر ہے, یہ والی لائن جا رہی ہے اب, یہ کیا ہے, اور ادھر وہ والی لائن جا رہی ہے, یہ کیا ہے؟